آپ سب نے شاید یہ چیزیں سنی ہوں گی، لیکن مجھے ابھی آتے ہوئے یہ ایک کلپ میں نے دیکھا تو اس کا جو کی پوائنٹس تھا وہ میں نے ٹیکسٹ اس کا نکلوا لیا۔ یہ جنرل ویزلے کلارک کا نام تو سب نہیں سنا ہوگا، ظاہر امریکہ کے بڑے معروف جنرلوں میں سے ہیں، اور یہ انہوں نے اس وقت کا انٹرویو ہے جو مارچ 2007 میں دیا تھا۔ اس انٹرویو میں ایک سوال کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 9/11 کے 10 دن بعد کی بات ہے، اور ظاہر ہے میں پینٹاگون چلا گیا اپنے کچھ دوستوں سے ملنے کے لیے جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا تھا، اور وہاں بھی جب میری ملاقات ہوئی تو ایک جنرل جو اس وقت وہاں موجود تھے، تو اس سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا آر وی اسٹل گوئنگ ٹو وار ود عراق؟ یہ 9/11 کے 10 دن بعد کی بات ہے۔ جواب میں اس نے کہا او اٹس ورس دین دیٹ۔ ہی ریچڈ اوور آن ہز ڈیسک، picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meeting the Secretary of Defense office today. And he said, this is a memo that describes how we are going to take out 7 countries in 5 years. 5 years تو پورے نہیں ہوئے، لیکن پھر وہ جو لسٹ ہے 7 کنٹریز کی وہ آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں، اسٹارٹنگ ود عراق اینڈ دین سیریا، لیبنان، لیبیا، صومالیہ، سوڈان اینڈ فنیشنگ آف ایران۔ اچھا، تو یہ تو یعنی ان کو ایک معنی میں داد بھی دینی چاہیے کہ وہ مسلسل اپنے جو ایک طرح سے ٹارگٹس ہیں اور ایمبیشنس ہیں اس کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اور ابھی سلمان صاحب نے ذکر کیا کہ نیتن یاہو کا وہ انٹرویو کچھ دن پہلے بڑا وائرل ہوا تھا جس میں وہ پاکستان کا نام لے کے کہتا ہے۔ اس لیے ہمیں تو سچویشن یہ وولیٹائل ہو یا نہ ہو، یہ اقدامات ہو رہے ہیں نہیں، اس پوری چیس بورڈ میں ہم ایک ہدف ہیں۔ اچھا، ہم ہمیشہ سے ہدف تھے، لیکن جب سے ہم نے نیوکلیئر بنا لیا تو ایک جانب تو وہ ہدف اس معنی میں اور گہرا ہو گیا کہ یہی سب سے بڑا خطرہ ہے، دوسری جانب ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہی شاید ہماری سیفٹی، اور ایران کے واقعے کے بعد تو یہ اور واضح ہو گیا، یا اس سے پہلے یوکرین کے واقعے کے بعد بھی واضح ہوا تھا۔ تو اس لیے یہ علامت بھی ہے ہمارا جو نیوکلیئر ہے، ہمارے نیشنل قومی سطح پہ اتفاق رائے کی، پھر اس کا پروٹیکشن بھی جو اب تک ہم نے کیا ہے، پھر اس کو جو ہمارے ہاں جذباتی لوگوں کو ہر وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ بس اب اس کو استعمال کیا جائے، یہ کس لیے بنایا تھا ہم نے، لیکن یہ میرا خیال ہے بہت سمجھداری کی بات ہے کہ ہم اسے حفاظت کر کے بھی چل رہے ہیں، چونکہ جب کوئی مرحلہ ہوگا تو وہ تو مرحلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایسے کوئی جذباتی، میرا خیال ہے اگر ہم بہت ہی اسپیسیفک یہ سوچیں کہ اب تو انہوں نے سب سے بڑا جواز آتے ہوئے یہ بنایا تھا، اور کوئی جتنی بھی مباحث اور بحثیں ہوتی رہی ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ جس وقت ٹرمپ نے تقریر کی حملے سے پہلے تو اس نے ریجیم چینج کی بات کی۔ اب سوال یہی ہے کہ کیا ریجیم چینج میں یہ کامیاب ہو گئے ہیں؟ ابھی اس کا جواب ظاہر ہے اور 2-4 دن میں واضح ہوتا چلا جائے گا، لیکن کم از کم جو امیڈیٹ چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے رہبر کو تو ختم کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی لیڈرشپ میں سے کافی لوگوں کو ختم کر دیا، لیکن جیسے ایمبیسیڈر نائلہ نے بہت وضاحت سے بتایا کہ ایرانیوں نے بڑی محنت کر کے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے جس میں سکسیشن پلان کی کمی نہیں ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس کے بعد فورمز ہیں، اور فورمز میں اتنے لوگ موجود ہیں کہ جو یکساں انداز سے سوچنے والے ہیں ان سارے معاملات میں، ظاہر ہے۔ تو اس لیے اگر جیسے امیڈیٹ، ظاہر ہے پہلے دن انہوں نے شہادت حاصل کر لی، اور اس کے بعد خبر ہوتے ہوتے 24 گھنٹے لگ گئے، اس 24 گھنٹے کے بعد مزید 24 گھنٹے گزر گئے، اب مزید 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، تو رجیم تو چینج نہیں ہوئی۔ وہ کہہ رہے ہیں عوام سے کہ آپ سڑکوں پہ آ جائیں، عوام تو سڑکوں پہ کم از کم ابھی تک تو نہیں آئے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ کہ وہ رک جائیں گے؟ نہیں، وہ رکیں گے نہیں۔ اسی لیے مجھے بھی اس بات سے ذاتی طور پہ اتفاق ہے کہ شارٹ ٹرم میں تو شاید یہ اونچ نیچ ہو رہا ہوگا، لیکن اگر یہ جنگ کھنچتی ہے تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ اسی میں یہ جو گلف والی بات ہے، ظاہر ہے یہ کوئی سادہ بات تو نہیں ہے کہ ایرانیوں کو سمجھ میں نہ آتی ہو کہ اگر ہم وہاں حملہ کریں گے تو وہاں پہ لوگ ہمارے خلاف ہوں گے، وہاں کی حکومتیں ہمارے خلاف ہوں گی، اس کا پورا ایک ماضی بھی ہے۔ اس لیے یہ تو مان لینا چاہیے کہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے، اور اگر یہ رہبر کی شہادت کے فوراً بعد کیا گیا ہے تو اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ یہ پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا۔ اب آگے اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ نئی لیڈرشپ کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، لیکن اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور یہاں میرا خیال ہے کسی حد تک یہ بات آئی
کہ یہ بہت بڑی کاسٹ ہوگی گلف اسٹیٹس کے لیے اگر ان کے لیے یعنی یہ بہت ہی نائٹ میئر سیناریو ہوگا کہ یہ سلسلہ چلتا رہے. وہ تو چاہیں گے یہ جلد از جلد کلوز ہو جائے، اور میرا خیال ہے ان کا حملہ کرتے ہوئے یہی آبجیکٹو ہے کہ یہ سب مل کے ٹرمپ سے یہ کہیں، اور اسرائیل سے تو شاید نہیں کہہ سکتے اس طرح، لیکن یہ کہیں کہ اس کو بند کرواؤ. ورنہ جتنی بڑی تعداد میں یہ گلف ایئرس کی ساری ایئر لائنز ہیں گلف کی، اور جتنا ان کا کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر رہے ہیں دنیا بھر سے لوگوں کی آمد و رفت، اور انہوں نے جتنی ترقی کی ہے گزشتہ کئی 2 دہائیوں میں 3 دہائیوں میں، وہ اس لیے کی ہے کہ وہاں اسٹیبلٹی تھی. اسٹیبلٹی کی وجوہات کوئی بھی ہوں، کیسے انہوں نے اس کو بائی کیا ہے، لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کا جنگی ماحول رہے جس میں ان کے علاقے میں کوئی نہ کوئی تھوڑی دیر کے بعد کوئی حملہ بھی ہو رہا ہو، تو اس کے بعد یہ ملٹی نیشنل کمپنیز، یہ آمد و رفت، یہ ہیڈ آفیسز جو وہاں بنے ہوئے ہیں، اس لیے یہ وہ ولنریبل ہیں اس اعتبار سے. ہمارے لیے تو مشکلات ہیں، ہر 2 صورتوں میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جنگ کے میدان میں یہ ان کی کوئی سمپل یہ ایک بیوقوفی کہلائے یا ایک غلطی کہلائے کہ انہوں نے ان کو کیوں ٹارگٹ کر لیا. ہمارے پاس وقت نہیں تھا، اور اس اعتبار سے ہم نے چین اور روس اس طرح کی چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے عالمی حالات میں ان کا بڑا کردار ہے، آنے والے دنوں میں اور بڑا کردار ہے. چین کے معاملے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ اسٹریٹجک پیشنس کی اگر کوئی ایوارڈ ہو تو وہ تو چین کو ہی ملنا ہے. یہ سوچنا کہ وہ کچھ بھی نہیں کرے گا یا کچھ بھی نہیں کر رہا، یہ بھی میرا خیال ہے غلط فہمی ہوگی. چینیوں کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں کہ وہ کچھ کریں تو اسے بیان بھی کریں، لیکن کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، یہ ایک علیحدہ سے ڈسکشن کا موضوع ہونا چاہیے. اور آنے والے دنوں میں ظاہر ہے میرے خیال سے یہ والی بات بھی بہرحال ایک فیکٹر ہے امریکہ کا جو معاشرہ ہے، کہ اب یہ اگر جنگ تھوڑی سی بھی کھنچتی ہے تو امریکہ کے لوگ اس کے لیے کتنا تیار ہوں گے. اور اگر یہ بات صحیح ہے کہ ان ملکوں میں، ظاہر ہے سبھی ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے، آنے والا الیکشن، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ کسی بھی حکومت نے کیا کرنا ہے آنے والے الیکشن سے پہلے. تو ٹرمپ صاحب اگر کوئی تمغہ اپنے لیے لینا چاہتے ہیں اس معاملے میں تو انہیں سوچنا پڑے گا کہ اگر یہ کھنچتا چلا گیا تو تمغہ تو نہیں مل رہا. آلریڈی جہاں کسی نے کہا تھا کہ وہ 4 سے 6 ہفتے انہوں نے کہے ہیں، 3 سے 4 ہفتے کہے ہیں، اس کا مطلب یہ تو کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں ذہن تیار کرنے کے لیے کہ یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا. تو دونوں طرح کے فیکٹرز، نیگیٹو پازیٹیو، دونوں فریقوں کے حق میں نظر آ سکتے ہیں. ہمیں بہرحال اپنے ملک کے حوالے سے سوچنا ہے، اور اس میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہمیں یعنی ایک لارجر پکچر میں اور ایک لانگ ٹرم یعنی ٹارگٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور یہ جو انیشیلی اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ افغانستان کے معاملے میں ہم نے کورس کریکشن کرنے کی کوشش کی ہے، اسے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. تمام کے تمام لوگ وہ نہیں ہیں جن کو آپ دشمن سمجھیں اور دشمن بنا لیں، بلکہ افغانستان میں اور ایون طالبان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو پازیٹیولی سوچنے کو تیار ہوں. البتہ 10 کی لوگ انہوں نے کہا کہ ایسے ہیں کہ جو دراصل اس پورے چیز کو چلا رہے ہیں. تو میرے خیال سے یعنی جس کو کہتے ہیں کہ آپ منتظر رہیں، حالات تو بار بار تبدیل ہوں گے آنے والے دنوں میں، لیکن اس نوعیت کی یعنی ڈسکشن سے ہمیں بہت سی چیزیں سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے. تو انشاءاللہ آئندہ دوبارہ بھی بیٹھیں گے. بہت بہت شکریہ.